بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے دل میں ایک بہت بڑی مراد لے کر اللہ کے گھر آیا تھا۔ حج کرنا میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت تھی اور میرے دل میں بہت بڑی آرزو تھی۔ اس لیے میں یہاں آیا تھا اور اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ چلتے پھرتے سانس لیتے میری زبان پر ایک ہی دعا تھی، جب سامنے میری نظر دو عورتوں پہ پڑی جو وہاں بیٹھی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ روزانہ ایک ہی جگہ پر بیٹھتی تھی، اور وہ بھی صبح سے لے کے رات تک۔ میں حیران تھا کہ یہ عورتیں کون ہیں، اور تب ایک آدمی جو میرے پیچھے کھڑا تھا، جو شاید یہاں پر کام کرتا تھا، اس نے بھی یہی بات کی کہ اب تو ان دونوں سے ڈر ہی لگتا ہے، پتہ نہیں انسان بھی ہیں یا نہیں، چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، اور میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ پتہ نہیں کھانا بھی کس ٹائم کھاتی ہیں۔ مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ یہ انسان نہیں۔ جب اس نے ایسی بات کی تو میں بھی بڑا حیران ہوا، اور میں نے دور سے اس کی تصویر بنا لی۔ یہ تصویر میں نے ایک لڑکی کو بھیجی جو میری زندگی کی سب سے اہم لڑکی تھی۔ میں نے اسے بھی یہ بات بتائی کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ یہاں پر یہ دو عورتیں نہ جانے کب سے بیٹھی ہوئی ہیں اور صبح سے لے کے شام تک بیٹھی رہتی ہیں۔ جب اس نے وہ تصویر دیکھی تو فوراً سے مجھے کال کرنے لگی، جبکہ وہ مجھے کبھی کال نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی میں نے فون کان سے لگایا اور میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں فوراً ان دونوں عورتوں کی طرف بڑھا، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اب وہ وہاں پر دو عورتیں ہی نہیں بلکہ 4 عربی۔ میرا نام حسنین ہے اور یہ کہانی میری زندگی کے ایک ایسی موڑ کی ہے جو شاید کسی ناول یا فلم سے کم نہیں۔ میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوا، جہاں دینداری اور تبلیغ ہمارا اوڑھنا بچھونا تھی۔ ہمارے گھر کے تمام مرد سال میں 3 مہینے تبلیغ کے لیے جایا کرتے اور خواتین گھر کے ماحول کو مکمل دینداری کے ساتھ سنبھالتی تھی۔ میرے والدین نے ہم بہن بھائیوں کی تربیت بھی اس نہج پر کی تھی۔ میری 4 بھابیاں تھیں، سب کی سب دیندار اور نیک۔ وہ بھی بڑے عزت دار گھرانوں میں سے تھی اور میں اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اور اس لحاظ سے ہمیشہ سے خاص توجہ کا مستحق رہا۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنی زندگی کے لیے ایک اہم فیصلہ کروں: شادی۔ ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے شادیاں والدین کی مرضی سے ہوتی تھیں۔ کبھی کسی نے لو میرج کا سوچا تک نہ تھا، لیکن میرے ساتھ وہ ہوا جیسے شاید لوگ پہلی نظر کی محبت کہتے ہیں، اور یہ محبت مجھے خوشبو جیسی عجیب اور منفرد لڑکی کبھی بھی نہ دیکھی۔ اس کے نام کی طرح اس کی شخصیت بھی دلکش تھی۔ وہ بہت خوبصورت تو تھی، لیکن اس کی کشش اس کے رویے میں تھی۔ میں نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو میرا دل کہہ اٹھا کہ یہ وہی ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اور دل کی گہرائیوں سے چاہا کہ اسے اپنا ہمسفر بناؤں، لیکن خوشبو کا رویہ میرے لیے معمہ بن گیا۔ وہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی اور یہ دوری کسی حد تک عام تھی، لیکن کبھی کبھی وہ مجھے دیکھ کر واقعی بھاگ اٹھتی تھی، جیسے کسی بچے کو کوئی خوف زدہ کرتے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو اسے تکلیف دے یا ناراض کرے۔ میں ہمیشہ احترام کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے اجتناب برتتی تھی۔ یہ رویہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے ہار ماننے کا سوچا بھی نہ، اور میری زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں کسی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ خوشبو کے لیے میں اپنے خاندان کی روایات تک سے لڑنے کو تیار تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ میرے گھر والے اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ میری محبت سچی تھی اور میں نے دل سے دعا کی تھی کہ خوشبو بھی اسے محسوس کرے، لیکن وہ اپنے رویے سے مسلسل مجھے مایوس کر رہی تھی۔ میری والدہ اکثر کہتی کہ ہمارے گھر کے بچوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کی اجازت نہیں ہے، شادی کا فیصلہ ہمیشہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ خوشبو کے بغیر میری زندگی ادھوری رہے گی۔ سوال صرف یہ تھا کہ کیا خوشبو کبھی میری بات سمجھے گی؟ کیا وہ میرے دل کی حالت کو سمجھ پائے گی؟
یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے، لیکن ان کے جواب مجھے کبھی نہیں ملتے، اور خوشبو ایک معمہ بن گئی، ایسا معمہ جسے میں حل کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر بار وہ مجھ سے دور ہو جاتی۔ اور خوشبو کو میں نے پہلی بار اس وقت دیکھا جب وہ ایک چھوٹے سے کتے کے بچے کو نالی سے نکال رہی تھی۔ وہ منظر میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کتے کو نالے سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کتا کب سے اس گندے نالے میں پڑا تھا اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو اسے نکالنے کی فکر نہ تھی۔ خوشبو نے نہ صرف اسے نکالا بلکہ اپنے ہاتھ گندے ہونے کی بھی پرواہ نہ کی۔ وہ اسے اٹھا کر ساتھ لے گئی۔ اس وقت میں دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اور یہ میرے دل نے کہا، کتنی اچھی لڑکی ہے۔ یہ اس کی نیکی اور ہمدردی تھی جس نے مجھے اس کی طرف مائل کر دیا۔ اس کے بعد خوشبو اکثر میری نظر کے سامنے آ جاتی۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا اور یہاں کریانے کی صرف ایک ہی دکان تھی۔ کبھی وہ اسی دکان پر کھڑی نظر آتی تو کبھی راستے میں کہیں دکھائی دے جاتی۔ میری موبائلوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جو گاؤں کے واحد مین چوک پر تھی۔ یہاں زیادہ تر دکانیں تھیں اور خوشبو کا آنا جانا اسی علاقے میں ہوتا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بے حد سادہ لیکن پرکشش شخصیت کے مالک تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص معصومیت تھی جو شاید مجھے بار بار اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے جب بھی اسے دیکھا وہ کسی نہ کسی نیکی میں مصروف نظر آئی، کبھی کسی بچے کو راستہ پار کرواتے ہوئے تو کبھی کسی بوڑھی عورت کا سامان اٹھاتے ہوئے۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے لوگوں کے دل جیت رہی تھی، اور میرا دل تو کب کا اس کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ خاموش محبت کب اور کیسے اسے معلوم ہوگی، لیکن اس کا رویہ ابھی تک میرے لیے معمہ ہی تھا۔ وہ مجھ ہمیشہ دور رہتی جیسے میں اس کے لیے کوئی انجانی پریشانی ہو، لیکن اس دن کا وہ منظر جب اس نے کتے کے بچے کو بچایا میرے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کسی مرد کا کسی لڑکی سے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، لیکن انسان بات نہیں کرے گا تو اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرے گا؟ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا اسے اپنے دماغ کے ذریعے پیغام بھیجوں گا کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور بنا بولے ہی میری بات سمجھ جاؤ؟ بات تو کرنی پڑتی ہے، اور میں تو شہر میں بھی پڑھ کر آیا تھا، اس لیے مجھے کوئی اتنی زیادہ جھجک نہ تھی۔ ایک دن وہ دکان پر کھڑی تھی اور دکان والا سب کو سامان دے رہا تھا، لیکن اس کو سامان نہیں دے رہا تھا، اور یہ منظر میں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ پہلے لیڈیز کھڑی ہیں، ان کو تو سامان دے دو۔ اس نے کہا کہ دے دوں گا بھائی جان، پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے کیا لینا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، پہلے ان کو سامان دے دے۔ اب خوشبو بھی ہماری باتیں سننے لگی کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جب میں نے تیسری دفعہ کہا تو دکان والا تھوڑا سا چڑھ گیا اور اس نے کہا کہ آپ کی بہن لگتی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ پہلے عورتوں کو سامان دیتے ہیں تو تمہیں نہیں پتہ؟ کہیں بھی جائیں عورتوں کو سب سے پہلے سامان دیا جاتا ہے، ان کو راستہ دیا جاتا ہے، جگہ دی جاتی ہے، سیٹ دی جاتی ہے، اور کتنا ہی سامان لینا ہوگا اس نے۔ کہنے لگا کہ پیسے نہیں دینے اس نے، ادھار لے کے جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، کتنا ادھار ہے؟ مجھے لگا کہ بہت زیادہ ادھار ہوگا تو کہنے لگا کہ پورے 750 روپے۔ یہ سن کر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے 1000 کا نوٹ پکڑایا اور کہا کہ ان کو سامان دے دو اور اپنا حساب بھی کلیئر کر لو۔ جب میں نے ایسا کیا تو وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے پیسے کیسے لے سکتی ہوں؟ میں نے کہا کہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ہم لوگ اور اتنا تو کرنا ہی چاہیے، کسی کے لیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ واپس کر دیجیے گا، ویسے بھی آپ کے والد صاحب کو میں جانتا ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا تھا کیونکہ چھوٹا سا تو گاؤں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں جانتا ہی ہوں گا کیونکہ سب لوگ جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہی ہیں۔ تو کہنے لگی اپنے والد صاحب کو تو میں نہیں جانتی، تو آپ کہاں سے جانتے ہیں؟ اتنا کہہ کے وہ بنا سامان لیے وہاں سے چلی گئی۔ اب میں نے کریانے والے کی طرف دیکھا اور وہ بھی میری آنکھوں میں سوال دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو لڑکی یہاں سے اکثر ادھار پر سامان لے جاتی ہے، یہ خوشبو جس کی آپ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے۔
اس کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سی خلش پیدا ہوئی۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کے باپ کا کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کے باپ کا کسی کو پتہ نہیں۔ یہ بات میرے لیے حیران کن اور کسی حد تک ناقابل یقین تھی۔ میں نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا کہ باپ کا پتہ کیسے نہیں ہوتا؟ وہ بولا کہ ہم نے کبھی اس کا باپ دیکھا ہی نہیں۔ میری پیشانی پر شکنیں آ گئی اور میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہ ہو، تمہیں کیا معلوم؟ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا کہ میں تو یہی کا سنا سنایا بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اور یہ بھی سوچا تم نے کہ کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے بارے میں ایسے بات کرو۔ وہ ذرا لاجواب سا نظر آیا، لیکن جاتے جاتے ایک اور تیر چلا گیا۔ بولا، آپ کس کس کو روکیں گے؟ یہاں سب لوگ اس کے بارے میں ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل پر ایک بوجھ ڈال گئی۔ میں سوچا آخر کیوں لوگ دوسروں کے بارے میں ایسے فیصلے کرتے ہیں؟ کہ ان کی نظروں میں کسی کی اچھائی کی کوئی قیمت نہیں؟ خوشبو نے جو نیکیاں کی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور یہ سب باتیں ان سب پر غالب آ جائے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان باتوں پر توجہ نہیں دوں گا۔ لوگ کچھ بھی کہیں، میرے دل میں خوشبو کے لیے جو عزت اور محبت ہے وہ ان لغویات سے کم نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میری زندگی کا ایک بڑا حصہ شہر میں گزرا ہے اور تقریباً 8 سے 10 سال تک میں نے گاؤں چھوڑ کر شہر کی چمکتی روشنیوں میں وقت گزارا۔ لیکن گاؤں کی اپنی ایک سادگی اور ایک اپنا انداز ہے جو کبھی کبھار خوشگوار بھی ہوتا ہے اور کبھی تلخ۔ گاؤں واپس آ کر میں نے کئی نئے چہرے دیکھے، ان میں خوشبو بھی ایک تھی۔ خوشبو کے بارے میں جب کریانے والے کی باتیں سنی تو دل بے چین ہو گیا۔ اس کی شخصیت اور نیکیوں کے برعکس یہ الزامات مجھے الجھن میں ڈال رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے گھر میں اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں۔ ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اپنی ایک بھابھی سے باتوں باتوں میں پوچھا، بھابھی یہاں گاؤں میں ایک لڑکی رہتی ہے خوشبو، آپ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ پہلے تو وہ چونک گئی اور فوراً الٹا مجھ سے سوال کر دیا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے جلدی سے اپنی بات سنبھالی اور کہا کہ کوئی خاص بات نہیں، وہ کریانے والے کو دیکھا کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، مجھے برا لگا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون ہے۔ میری بات سن کر بھابھی نے گہری سانس لی اور کہا کہ زیادہ تو نہیں معلوم مجھے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ خوشبو اکیلی رہتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بالکل اکیلی، کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ؟ بھابھی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں، وہ بالکل اکیلی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ بہن بھائی، نہ کوئی رشتہ دار۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی اور ایک کمرے والا گھر ہے۔ یہ چپ ہو گیا۔ میں نے مزید پوچھا تو وہ زندہ کیسے رہتی ہے؟ بھابھی نے کہا کہ خوشبو کم ہی گھر سے باہر نکلتی ہے، صرف ضروری سامان لینے کے لیے جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے، اسی لیے لوگ اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اکیلی لڑکی کو دیکھ کر فوراً غلط باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو لڑکی اکیلی رہتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی غلط معاملہ ضرور ہوگا۔ یہ سب سن کر میرے دل میں خوشبو کے لیے مزید ہمدردی پیدا ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ لوگوں کا یہی رویہ اسے ہر کسی سے دور رکھتا ہوگا۔ وہ نہایت سادہ، معصوم اور خوددار تھی، لیکن گاؤں کے لوگ اسے سمجھنے کے بجائے صرف الزام تراشی کرتے تھے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، کسی کے ماں باپ کے بغیر زندگی پہلے ہی مشکل ہوتی ہے اور اوپر سے لوگ اس پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ بھابھی نے کندھے اچکائے اور کہا کہ یہی گاؤں کا مزاج ہے حسنین، لیکن تم اس معاملے سے دور ہی رہنا، لوگ تمہارے بارے میں بھی باتیں بنانا شروع کر دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر میں اور زیادہ الجھ گیا۔ خوشبو کے اکیلے پن کا راز گہرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کی حقیقت جانوں۔ اس کے دکھ اور تنہائی کو سمجھنا اب میرے لیے ایک مشن بن چکا تھا۔ یہ سن کر کہ خوشبو گاؤں میں بالکل اکیلی رہتی ہے، میں بہت پریشان ہو گیا۔ ایک لڑکی اکیلی، نہ کوئی خاندان، نہ سہارا، یہ خیال ہی میرے دل کو بے چین کر دیتا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ کس طرح اپنی عزت اور وقار کو محفوظ رکھتی ہوگی، اور گاؤں کا ماحول ویسا ہی تھا جہاں لوگ باتیں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔
یہ بھی سمجھ آیا کہ وہ کریانے والے سے ادھار کیوں لیتی تھی۔ شاید اس کے پاس پیسوں کا انتظام کرنا مشکل تھا۔ میرا دل اس کی حالت پر کڑنے لگا اور میں نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح اس کی مدد کروں گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے دور رہتی۔ پھر بھی ایک دن میں نے سوچا کہ کم از کم اس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے دیکھوں کہ وہ کس حال میں رہتی ہے۔ میں نے گاؤں کے ایک شخص سے پوچھا اور اس نے مجھے خوشبو کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ جب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو میرا اندر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کی زندگی کی جھلک دیکھ سکوں، شاید کسی طریقے سے اس کی مدد کا راستہ نکال سکوں۔ یہ ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا، بلکہ ایک کمرہ جسے گھر کہنا بھی مشکل تھا۔ میں کچھ لمحوں تک باہر کھڑا رہا، لیکن اچانک اندر سے کسی کے درد میں چلانے کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی شدید اور تکلیف دہ تھی کہ میرا دل دہل گیا۔ میں لمحہ بھر کے لیے رکا، لیکن پھر ہچکچاہٹ چھوڑ کر دروازہ کھول دیا اور اندر چلا گیا۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ خوشبو زمین پر لیٹی تھی اور اس پر اذیت کے آثار تھے۔ وہ واضح طور پر شدید تکلیف میں تھی، لیکن وہاں اس کا حال پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ کمرے کے حالات بھی دل دہلا دینے والے تھے، اور یہ واقعی ایک کمرہ ہی تھا جو گھر کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔ دروازہ کھلتا تھا تو سیدھا کمرہ شروع ہو جاتا۔ ایک طرف کونے میں چھوٹا سا ٹیبل رکھا تھا جہاں اس نے اپنا کچن بنایا ہوا تھا۔ برتنوں کی حالت اور ترتیب اس کی مشکلات کی گواہی دے رہی تھی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹا سا شیشہ لگا تھا اور تار پر کپڑے ٹنگے تھے۔ باتھ روم کے لیے صرف ایک دیوار کا سہارا تھا اور وہ بھی ادھورا۔ زمین پر بچھے بستر کی حالت بھی خستہ تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل اور زیادہ بوجھل ہو گیا۔ اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی اور ایسی مشکلات میں زندگی گزار رہی تھی۔ خوشبو کی حالت دیکھ کر میں فوراً متحرک ہو گیا۔ اسے اس طرح تڑپتا ہوا دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے اسے سنبھالا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں ہسپتال لے جا رہا ہوں۔ وہ بولنے کے بھی قابل نہ تھی، بس نیم بے ہوشی کے عالم میں کراہ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے سہارا دیا اور گاؤں کے واحد ہسپتال لے گیا۔ وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور بتایا کہ اسے گردے کا شدید درد ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ گردے کا درد بہت شدید ہوتا ہے اور یہ کافی وقت سے اس درد کو سہ رہی ہوگی۔ یہ سن کر میرے دل پر مزید بوجھ آ گیا۔ خوشبو اتنی تکلیف میں اکیلی رہی اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے درد کم کرنے کے لیے دوائیاں اور انجیکشن دیے اور ڈرپ لگائی۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا اور جب تک اس کی حالت کچھ بہتر نہ ہو گئی، شام تک اسے کچھ آرام آ گیا اور بیچ میں وہ گہری نیند سو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے تھکی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، گھر سے آوازیں سنی، اندر دیکھا تو تم اس حالت میں تھی، اس لیے فوراً ہسپتال لے آیا۔ وہ حیران ہو کر بولی، اور بہت سے لوگ میرے گھر کے باہر سے گزرتے ہیں لیکن کوئی میری مدد نہیں کرتا، پھر آپ نے کیوں کی؟ اس کے سوال نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ شاید یہی وقت ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں نے تمہاری مدد اس لیے کی کیونکہ تم میرے لیے خاص ہو۔ خوشبو، جب میں نے تمہیں دیکھا میں صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، شاید میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر خوشبو نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ پہلے ہی کمزور تھی۔ میں اٹھا اور ہسپتال کی کینٹین سے کھانے کا بندوبست کیا۔ جب میں کھانے کے ساتھ واپس آیا تو میں نے کھا لینا چاہیے۔ میں نے کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اسے کھانے میں مدد دی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میرے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی خاموشی مجھے مزید بے چین کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے وقت دینے کا فیصلہ کیا اور میں جانتا تھا کہ وہ بہت کچھ سہ چکی ہے اور اسے شاید یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ کوئی اس کی اس طرح سے پرواہ کر سکتا ہے۔ اس رات ہسپتال کے اس کمرے میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ میری نیت خالص تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جان لے کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو اس کی فکر کرتا ہے،
جو اس کی مشکلات میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ کہنے لگی کہ آپ نے اس دن بھی میری مدد کرنے کی کوشش کی، اب بھی میری اتنی مدد کی، میں آپ کا احسان کیسے اتاروں گی؟ میں نے کہا کہ احسان مت اتارو، مجھے مزید احسان کرنے کا موقع دو۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو میری حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا، آپ کبھی بھی مجھ سے شادی کرنے کی بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ کیا ہے تمہاری حقیقت؟ تو کہنے لگی کہ کچھ بھی کہوں گی تو مان لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی الٹی سیدھی کہانی سنا دوں، آپ کو تو کیا یقین کر لیں گے؟ میں نے کہا کہ یقین تم پہ نہیں، اپنی قسمت، اپنی نیک نیتی اور اپنی محبت اور اپنے خدا پہ کروں گا۔ اگر تم میرے لیے مفید ہو تو تم میرے ہی نصیب میں لکھی جاؤ گی۔ تم بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں، اور مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ خوشبو نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے لمبی سی سانس لی اور کہا کہ اگر آپ واقعی میری حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جان لیں کہ میری کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ تم جو بھی بتانا چاہو مجھے اعتماد ہے کہ میں سمجھ سکوں گا۔ خوشبو نے اپنی نظریں جھکا لی، جیسے وہ اپنی یادوں میں کھو گئی ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ میں اس گاؤں میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ہمارا تعلق شہر سے تھا، اور میری ماں اور خالہ دونوں ایک خاص پیشہ سے منسلک تھیں۔ وہ طوائف تھیں۔ میری پیدائش بھی اسی کوٹھے پر ہوئی تھی جہاں وہ کام کرتی تھی۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا، لیکن میں خاموشی سے سنتا رہا، اور میری ماں کو مجھ سے بے حد محبت تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کام میں پڑھوں جس میں وہ اور میری خالہ مجبوراً شامل تھی، لیکن میری خالہ کا خیال مختلف تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس عمر میں داخل ہو رہی ہوں اور جب مجھے کام شروع کرنا ہوگا، کیونکہ اب ان کی عمر ڈھل چکی تھی اور انہیں کوئی سہارا چاہیے تھا۔ وہ کہتی کہ میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکتی ہوں۔ خوشبو کی آواز میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ میری ماں یہ بات کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ہم کوٹے سے بھاگ جائیں گے، اور ایک رات ہم نے اپنا سامان باندھا اور بھاگنے کی تیاری کی، لیکن میری خالہ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ میں ڈر گئی تھی کہ شاید وہ مالکن کو بتا دے گی، لیکن میری خالہ نے کچھ اور ہی کیا۔ خوشبو نے ایک لمحے کے لیے رک کر آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ میری خالہ نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تو میری بیٹی جیسی ہے، ٹھیک ہے چلی جا، جو تیری ماں چاہتی ہے وہی ٹھیک ہے، ہم محنت مزدوری کر لیں گے لیکن تم اس زندگی سے آزاد ہو جاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار اپنی خالہ کو ایک ماں کی طرح محسوس کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں پونچھی اور بات دوبارہ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کے لوگ جلدی ہمارے ماضی کے بارے میں جان گئے۔ انہوں نے ہمیں بہت ذلیل کیا۔ وہ ہر وقت ہمیں گندی نظروں سے دیکھتے اور ہمیں طرح طرح کی باتیں سناتے۔ میری ماں اور خالہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم یہاں عزت سے جی سکیں، لیکن ان کا ماضی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں حیرت اور غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ خوشبو کی کہانی سنتا رہا۔ پھر ایک دن جب میں صبح جاگی تو میری ماں اور خالہ دونوں غائب تھی۔ انہوں نے میرے لیے ایک پیغام چھوڑا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم پھول نگر نامی گاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں ہمارا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور ہم نے انتظام کیا ہے کہ تمہیں مہینے کے 5,000 روپے ملیں گے۔ تم کچھ دن گزر بسر کر لینا، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ خوشبو کی آواز کانپنے لگی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گی، لیکن آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا انہوں نے کبھی بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں؟ خوشبو نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ کہاں گئی، کیوں گئی میں نہیں جانتی۔ پہلے کچھ مہینے تک مجھے پیسے آتے رہے اور میں نے بڑی احتیاط سے پیسوں کا استعمال کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا اور کوئی سہارا نہیں، لیکن پچھلے 3-4 مہینوں سے پیسے بھی نہیں آئے اور میرے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مجھے کریانے والے سے ادھار لینا پڑا۔ میں جانتی ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ حسنین، اب آپ خود سوچیں، ایک طوائف کی بیٹی جو کوٹھے پر پیدا ہوئی ہو،
جس کی ماں اور خالہ کا ماضی ایسا ہو؟ کیا آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں گے؟ یہ سوال سن کر میں خاموش ہو گیا۔ خوشبو کی زندگی کی حقیقت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی کہانی نہایت تلخ تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی زندگی کی حقیقت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی کہانی نہایت تلخ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں معصومیت اور اس کے دل میں سچائی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے ماضی کے لیے قصوروار نہیں تھی، اور اس کی ماں نے جو قربانی دی وہ اپنی بیٹی کے لیے تھی۔ لیکن سماج ایسے زخموں کو کبھی نہیں بھولتا، اور میں نے نرمی سے کہا کہ خوشبو، تمہارا ماضی تمہارا انتخاب نہیں تھا۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے جو کیا وہ محبت تھی، اور جو لوگ تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ یہ سب نہیں سمجھ سکتے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے وہ میرے الفاظ پر یقین نہ کر پا رہی ہو۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میری محبت تمہارے ماضی کی قید میں نہیں ہے۔ میں تمہیں ویسا قبول کرتا ہوں جیسی تم ہو۔ اگر تم چاہو تو ہم مل کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، جہاں تمہارا ماضی تمہارا بوجھ نہیں ہوگا۔ خوشبو نے کچھ دیر تک کچھ نہیں کہا، اور اس کی آنکھوں میں ایک روشنی سی چمکی۔ وہ خاموش رہی، اور میں نے اسے وقت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کی کہانی نے مجھے ایک بات سکھا دی تھی۔ محبت صرف ظاہری باتوں کا نام نہیں، بلکہ دل کی سچائی دیکھنے کا نام ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی میں نے خوشبو سے صاف کہہ دیا کہ میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی کو سہارا دینا چاہتا ہوں، اور تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ لیکن خوشبو کا جواب ہمیشہ انکار میں ہی آتا تھا۔ وہ کہتی کہ پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہے کہ میں طوائف زادی ہوں، بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں بھی طوائف ہوں۔ میری اکیلی زندگی اور میرا چھوٹا سا گھر لوگوں کے لیے کہانیوں کا موضوع بن گیا۔ اس نے آہ بھر کر کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کے وقت میرے گھر پر مردوں کا آنا جانا رہتا ہے، اور میں پیسوں کے لیے کچھ بھی کرتی ہوں۔ ایسے میں اگر آپ نے مجھ سے شادی کر لی تو آپ کی عزت تو خاک میں مل جائے گی، آپ کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لوگ آپ کا جینا دو بر کر دیں گے، اور آپ ہر وقت لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے۔ میں نے اسے رو کر کہا کہ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ لوگ ہمیشہ وہی دیکھتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم ان کے طعنے سننے کے خوف سے اپنی زندگی کیوں خراب کر رہی ہو؟ لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن لہجہ سخت تھا۔ وہ کہنے لگی کہ حسنین، ایک دن آپ ان باتوں سے تنگ آ جائیں گے، اور ہر وقت اپنی اور میری صفائی پیش کرتے رہیں گے، اور جب برداشت ختم ہو جائے گی تب آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ تمہیں اپنے مستقبل کی اتنی فکر ہے تو کچھ اچھا کیوں نہیں سوچتی؟ ارے میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، ہم کہیں اور جا کر زندگی گزاریں گے جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے جہاں پہ گاؤں اور اس کی باتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، جیسے امید کی کرن جاگی ہو، لیکن مایوس ہو گئی اور بولی، ہم بھی تو کوٹھے سے بہت دور آ گئے تھے، لیکن ہماری بدنامی ہمارے ساتھ یہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے میری ماں اور خالہ کی زندگی برباد کر دی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو۔ یہ کہہ کر اس نے شادی کے لیے انکار کر دیا، اور یہ انکار ایک بار نہیں 1000 بار ہوا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتی کہ میں آپ کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی۔ میں نے اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اس کے لیے راشن بھیجا، دوائیاں بھیجی اور اس کے علاج کا انتظام کیا، لیکن وہ میری کسی بات کو قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتی کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں میں ایک دن سب کچھ لوٹا دوں گی، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ مجھے غیر سمجھتی تھی، حالانکہ میں اسے دل سے اپنا مانتا تھا، اور اس کے انکار کے باوجود میں اس کی مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ جان لے کہ وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جان لے کہ وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور ایک دن میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ہمارے علاقے میں ایک قرآن دازی ہوئی، اور میرا نام حج کے لیے نکلا۔ یہ خبر سن کر میرے گھر والے بہت خوش ہوئے، لیکن میں حیران تھا۔ میں نے سوچا کہ میں حج پر جانے کی بجائے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتا ہوں، لیکن پھر میرے دل میں ایک خیال آیا، اور اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، اور شاید یہی وہ وقت ہے جب میں اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود حج کے لیے جاؤں گا، لیکن میرے دل میں ایک ہی دعا تھی، خوشبو،
میں نے سوچا کہ میں اللہ کے گھر جا کر اس سے دعا مانگوں گا کہ خوشبو کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ میں اس کی زندگی کو سہارا دینا چاہتا ہوں، اسے اپنی حفاظت میں لینا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے دل میں خوف یا جھجک ہے تو اللہ اسے دور کر دے۔ جب میں نے یہ بات خوشبو کو بتائی کہ میں اللہ کے گھر جانے کا موقع ملا، میری طرف سے بھی دعا کیجیے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی دعا ضرور کروں گا۔ حج کی تیاری کے دوران بھی میرا دل بے چین تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک عزم کر لیا کہ اس سفر کو اپنی زندگی کا سب سے اہم لمحہ بناؤں گا۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں حج کے لیے روانہ ہوا تو میرا دل اللہ سے صرف ایک ہی درخواست کرتا رہا، یا اللہ، خوشبو کو میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ میں اسے اپنی پناہ میں لینا چاہتا ہوں، مجھے اس کی عزت کا محافظ بنا دے۔ اللہ کے گھر پہنچ کر جب میں نے کعبہ کو دیکھا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھی۔ میں نے دعا کی کہ خوشبو کے دل سے تمام خوف ختم ہو جائے اور وہ میرے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حج کے دن میرے لیے نہایت پرسکون اور عبادت کے دن تھے، لیکن وہاں ایک عجیب منظر نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ خانہ کعبہ کے صحن کے قریب دو عورتیں ہمیشہ ایک ہی جگہ بیٹھی نظر آتی اور وہ صبح سے لے کر شام تک وہیں موجود رہتی تھی، اپنی جگہ سے نہ ہلتی اور نہ کسی سے بات کرتی۔ کچھ لوگ ان کے قریب آ کر پیسے رکھ دیتے جیسے وہ بھیک مانگ رہی ہوں، لیکن ان عورتوں کو کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں دیکھا۔ وہ دونوں اکثر اپنے ہاتھ بند کیے دعا میں مصروف نظر آتی اور ان کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو بیان سے باہر تھا۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید یہ عام عبادت گزار ہیں، لیکن پھر کچھ لوگوں کی باتیں سنی۔ کسی نے کہا کہ یہ انسان نہیں لگتی، شاید کوئی جنات یا کچھ اور ہیں۔ انہیں نہ کھاتے دیکھا، نہ پیتے، نہ کبھی کسی اور جگہ جاتے۔ کچھ اور لوگوں نے بتایا کہ پہلے حرم کے انتظامیہ نے انہیں یہاں سے اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی اور پھر کسی نے دوبارہ ہمت نہ کی۔ یہ سب باتیں سن کر میرا تجسس بڑھتا گیا۔ میں نے کئی دنوں تک انہیں دیکھا اور ہر دن وہ وہیں موجود ہوتی، بغیر کسی تبدیلی کے۔ ایک دن یوں ہی میں نے ان کی تصویر کھینچ لی۔ یہ کوئی خاص مقصد کے تحت نہیں کیا تھا، بس دل چاہا کہ خوشبو کو دکھاؤں۔ جانے سے پہلے میں اپنا ایک موبائل اسے دے کر آیا تھا تاکہ وہ مجھ سے رابطے میں رہے۔ وہ اکیلی رہتی تھی تو میں چاہتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے فوراً اطلاع دے سکے۔ میں نے وہ تصویر اسے بھیج دی اور تصویر کے ساتھ لکھا کہ یہ دو عورتیں حرم میں ہمیشہ یہیں بیٹھی نظر آتی ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، لیکن عجیب سی خاموشی ہے ان میں۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ خوشبو کی کال آ گئی۔ یہ حیرت کی بات تھی کیونکہ وہ مجھ سے بات کرنے سے ہمیشہ کتراتی تھی، اور اگر بات بھی کرتی تو بہت مختصر ہوتی، لیکن اس دن وہ رو رہی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ حسنین، یہ عورتیں، یہی تو میری ماں اور میری خالہ۔ یہ سن کر میں حیرت سے جم گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی اور میں نے ان کو دیکھ لیا۔ یہی وہ ہیں، یہی میری ماں اور خالہ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑا تھا۔ میں نے فوراً اس کی کال کاٹی اور بغیر کچھ سوچے ان عورتوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے میرے قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوں، لیکن راستہ لمبا لگ رہا ہو۔ میں نے ان جگہوں کو دیکھنا شروع کیا جہاں وہ بیٹھا کرتی تھی اور ان کے چہرے بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہے تھے اور خوشبو کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ وہی ہیں خوشبو کی ماں اور خالہ، لیکن وہ یہاں کیسے آئیں اور کیوں؟ میرے دماغ میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حرم کے صحن میں جب میں ان دو عورتوں کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ وہاں 4 عربی آدمی کھڑے تھے۔ ان کی آواز بلند ہو رہی تھی اور وہ ان عورتوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے یہاں بیٹھ کر تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ حرم ہے، یہاں ایسے رہنا منع ہے، فوراً یہاں سے اٹھ جائیں۔ ان کے سخت لہجے اور غصے نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں جلدی سے ان کے قریب پہنچا اور بلند آواز میں کہا کہ رک جائیے، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ میری بات سن کر وہ لوگ حیرت سے پلٹے اور مجھے گھورنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ کے رشتہ دار، تو پھر یہ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ انہیں لے جائیں اور کہیں اور رہنے کا انتظام کریں۔ عورتوں نے سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چارگی تھی۔ ان میں سے ایک جو زیادہ ضعیف لگ رہی تھی
وہ بولی کہ تم ہماری مدد کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا غرض ہے؟ میں نے گہری سانس لی اور جواب دیا، میں خوشبو کو جانتا ہوں۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ دونوں ہی اس کی ماں اور خالہ ہیں، اور میں نے یہ جاننے کے بعد آپ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کا یہاں یوں بے یار و مددگار رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ ہاں، ہم ہی خوشبو کی ماں اور خالہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے۔ ہم طوائف تھی اور اسی بدنامی نے خوشبو کی زندگی خراب کر دی۔ وہ تو معصوم تھی اور اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ہماری وجہ سے لوگ اسے بھی برا سمجھنے لگے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کی زندگی سے دور ہو جائیں گے تاکہ وہ سکون سے جی سکے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہمارے پاس جتنے تھوڑے بہت پیسے تھے وہ جمع کیے اور یہاں چلے آئے۔ ہم نے سوچا کہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد ہمارے پاسپورٹ اور پیسے چوری ہو گئے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تب سے ہم یہاں بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں خوشبو سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مانتی نہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا ماضی میری زندگی خراب کر دے گا۔ ان میں سے ایک نے، جو شاید خوشبو کی ماں تھی، کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسے کیوں سوچتی ہے، یہ سب ہماری وجہ سے ہے، لیکن اگر تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو تو ہمیں اپنے ساتھ لے چلو، ہم اسے منائیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے جانا ہے، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ ان کے پاسپورٹ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی سفری دستاویزات۔ میرے پاس بھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان کا انتظام کر سکوں۔ میں نے اپنے حج کے دوران جو دوست بنائے تھے ان سے مدد مانگی۔ ان میں سے کچھ نے ادھار دینے کی حامی بھری اور کچھ نے حکام سے بات کرنے میں میری مدد کی۔ کئی دن کی کوششوں کے بعد میں ان کے لیے نئے پاسپورٹ اور سفری دستاویزات بنوائی۔ یہ سب کچھ آسان نہ تھا۔ میں نے اپنے کئی قیمتی دن اس کام میں لگائے، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں ایک نیک کام کر رہا ہوں۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے لیے واپسی کا انتظام ہو گیا ہے، آپ میرے ساتھ واپس چلیں گی۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ خوشبو کی ماں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بیٹا، تم نے جو کچھ کیا ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری محبت کے راستے کی ہر رکاوٹ دور کریں گے۔ خوشبو تمہاری ہوگی۔ واپسی کا سفر لمبا تھا، لیکن ان عورتوں کے چہروں پر ایک سکون تھا۔ کئی سالوں کے بعد وہ اپنی بیٹی کے قریب جانے والی تھی۔ میرے دل میں بھی خوشی تھی کہ میں خوشبو کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہوں۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو میں نے انہیں ان کے پرانے کمرے تک پہنچایا۔ وہ جگہ اتنی ہی تنگ اور ویران تھی جتنی خوشبو نے بتائی تھی۔ میں نے کہا کہ اب آپ لوگ یہاں آرام کریں، میں خوشبو سے بات کرنے جاؤں گا اور اسے یہاں آنے کے لیے کہوں گا۔ یہ سب کچھ ایک نئے آغاز کی طرف بڑھنے کا اشارہ تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ خوشبو کو راضی کرنا ابھی آسان نہ ہوگا۔ جب خوشبو نے اپنی ماں اور خالہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اس کے رونے میں دکھ، غصہ اور خوشی سب کچھ شامل تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ کہ آپ کو کبھی میری فکر نہیں ہوئی؟ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا اور روحان سی آواز میں کہا کہ بیٹا، ہم نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ ہم چاہتے تھے کہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے، ہمارا ماضی تمہارے حال کو خراب نہ کر سکے، اسی لیے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ہمیں معاف کر دو۔ اس کی خالہ، جو خاموش بیٹی تھی، بولی، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تمہاری ماں ہر لمحہ تمہیں یاد کرتی تھی۔ ہمارے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا، لیکن آج سب کچھ اس شخص کی وجہ سے ممکن ہوا۔ میں خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ خوشبو کی آنکھوں میں دکھ کی جگہ دھیرے دھیرے سکون نے لے لی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس کی ماں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خوشبو، یہ شخص دیکھو، یہ کتنا اچھا انسان ہے۔ ہم کہا، خوشبو، یہ شخص دیکھو، یہ کتنا اچھا انسان ہے۔ ہم نے تو تمہیں یہاں تک پہنچانے کا بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس نے ہمارے لیے وہ سب کچھ کیا جو شاید کوئی اپنے کے لیے بھی نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس نے تمہارے لیے کیا اور ہمارے لیے نہیں۔ یہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مان جاؤ۔ خوشبو نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ حد تک شرمندگی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں تو میں حامی بھر لیتی ہوں۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا، لیکن
مجھے معلوم تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے ان سے خوشبو کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ میرے والد نے غصے سے کہا کہ اگر تم نے یہ شادی کی تو ہمارے گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ تمہیں ہماری عزت کا بھی خیال نہیں؟ میں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے اور آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی خوشی کے لیے قدم اٹھاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے گھر سے الگ ہونا پڑے۔ میں نے خوشبو سے نکاح کر لیا اور ایک چھوٹا سا گھر لیا جہاں خوشبو، اس کی ماں اور خالہ میرے ساتھ رہنے لگے۔ شروع میں بہت مشکلات آئی لیکن خوشبو نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین بیوی ہے۔ اس کی محبت، وفاداری اور سمجھداری نے میری زندگی کو سکون بخش دیا۔ وہ نہ صرف میری بیوی ہے بلکہ میری سب سے اچھی دوست بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کی ماں اور خالہ کو بھی سہارا دیا۔ وہ دونوں اپنے ماضی پر شرمندہ ہیں اور اب ایک پرامن زندگی گزار رہی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے مجھے ان 3 عورتوں کی زندگی بدلنے کا موقع دیا ہے۔ میں نے ان کے لیے جو کچھ کیا وہ ایک مرد ہی کر سکتا ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ مجھے ابھی ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ حج کا ٹکٹ نکلنا، میرا وہاں جانا اور پھر خوشبو کی ماں اور خالہ کو وہاں پانا، یہ سب عام بات نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے ایک راستہ دکھایا اور میں نے اس پر عمل کیا۔ آج میں اپنی زندگی سے خوش ہوں اور خوشبو کے ساتھ ہر دن ایک نیا آغاز لگتا ہے۔ میرے والدین اب بھی مجھ سے ناراض ہیں لیکن جب میں ان سے ملنے جاتا ہوں تو ان کی آنکھوں میں ناراضگی کے ساتھ ساتھ محبت بھی نظر آتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے اور ہمیں قبول کر لیں گے۔ میری کہانی یہی ہے، اور محبت، قربانی اور ایک نئی زندگی کا آغاز۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک نیک راستہ دکھایا اور اسے اختیار کرنے کی ہمت دی۔ خوشبو ایک بہت اچھی انسان تھی۔ وہ نہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے کبھی اپنی عزت کو کسی بھی حال میں داغدار ہونے نہیں دیا۔ جب سب اس کے بارے میں منفی باتیں کرتے تھے، اس کی زندگی میں تکالیف اور آزمائشیں تھیں، لیکن اس نے کبھی اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اسے اتنا بڑا انعام دیا، اس کی زندگی کو نئے راستے پر ڈال دیا۔ میرے دل میں بھی صرف خوشبو کے لیے محبت تھی، اور یہ محبت محض اس کی شکل و صورت کی وجہ سے نہ تھی جیسے کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن جو انسان دل سے خوبصورت ہو اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری تھا۔ اس کی سادگی، ایمانداری اور اپنے اصولوں پر ڈٹ کر چلنے کی جرت نے مجھے اس سے محبت کرنے پر مجبور کیا۔ مجھے اس سے نکاح کرنا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ میری زندگی کا حصہ بنے۔ ہمیشہ کے لیے یہ کوئی عارضی تعلق یا دوستی کا معاملہ نہیں تھا۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، اور صحیح اور اچھے مرد ہمیشہ سب سے پہلے نکاح کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتے۔ دوستی یا ریلیشن شپ جیسے معاملات میں ہمیشہ طرف سے ایک قسم کا عہد ہوتا ہے، ایک مضبوط بندھن جو دونوں کو زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتا ہے۔ خوشبو کی سادگی اور اس کی پاکیزگی نے مجھے اس کے قریب کیا، اور اس کا ہر عمل، اس کا ہر فیصلہ اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تھا، اور یہی چیزیں مجھے اس سے اور زیادہ محبت کرنے پر مجبور کر دیتی۔ میری محبت کا اصل مقصد اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا تھا تاکہ ہم دونوں اپنی زندگی کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔